الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق اللہ العظیم. محبت سے سب حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ اجمعین. معزز و محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو میں ایک بات مختصر اور ایک قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے. یہ نیکیوں کی بہار کا موسم ہے. انفرادی اور اجتماعی اصلاح اور تربیت کا موسم ہے. عمومی فضا نیکی بجا لانے کے لیے سازگار ہو جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کی طرف سے فرشتے پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے بجا لانے والے آگے بڑھ. تجھے موقع اللہ تعالیٰ نے میسر کر دیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی بجا لانے والے رک جا، باز آ. یہ دن تیرے لیے اس میدان میں یا اس عمل میں آگے بڑھنے کے نہیں بلکہ رکنے کے ہیں. ماہ رمضان المبارک مسلم معاشرے میں نیکی کا ماحول اور مسلم ثقافت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں مساجد کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں. سحر و افطار کی سرگرمیاں، تلاوت قرآن مجید اور اللہ کی مخلوق پر انفاق فی سبیل اللہ کی نیت سے مال خرچ کرنے کا جذبہ خوب بڑھ جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہم ماہ رمضان المبارک سے زیادہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، یہ چند باتیں آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں گے. اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو، کسی بھی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ظرف میں اسے ڈالنے کے لیے برتن کا صاف ہونا ضروری ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دودھ والا صبح آیا ہو اور وہ دودھ دینا چاہ رہا ہو اور ہم اسی برتن میں دودھ اس سے لے لیں جس برتن سے ہم نے دودھ نکالا ہو اور اسے دھویا نہ ہو. سالن صاف برتن میں ڈالا جاتا ہے، پانی صاف گلاس میں پیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی رمضان مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے باطن کے برتن کو توبہ کے منجن سے صاف کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ باطن کا برتن صاف ہو تو رمضان کی برکات پورے طور پر حاصل کر سکیں. آج کل سولر بہت لگ رہا ہے. وہ سولر والے کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی پلیٹیں جو ہیں وہ ان کو کبھی کبھی صاف کرتے رہا کریں
تاکہ انجذاب شعاعوں کا جذب کرنا وہ آسان رہے، ممکن رہے۔ آپ اپنا اب مرر پر سیاہی مل دیں یا مٹی مل دیں اور اس کو سارا دن سورج کے سامنے رکھیں، ریفلیکشن نہیں ہوگی۔ سورج کا قصور نہیں ہے، سورج تو پورے شعاعوں کے ساتھ چمک رہا ہے۔ جو میرا آئینہ ہے اور مرر ہے اس کا قصور ہے کہ وہ میلا ہے، وہ گندا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اور تم ناپسند کر رہے ہو تو ہم تمہیں چمٹاتے پھریں گے۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہماری رحمت جو ہے اتنی بے قدری ہے کہ تم اس کو پسند نہیں کر رہے ہو؟ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تم ناپسند کر رہے ہو، چاہ نہیں رہے ہو، تمہارے اندر طلب۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، دو دفعہ فرمایا کہ دیکھو جس کے اندر طلب ہے، تڑپ ہے، اسے ملے گا، اسے میسر آئے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، میرے رب کو کیا پڑی ہے اگر تمہارے اندر طلب نہیں ہے۔ تو توبہ کے ذریعے سے اپنے برتن کو صاف کر کے رمضان مبارک کے لیے تیار ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بڑا محروم ہے وہ انسان جس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے لیکن وہ اپنی بخشش نہیں کروا پا رہا۔ دوسری بات جو ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے وہ یہ کہ رمضان کا مقام، رمضان کا پیغام اور رمضان کا مقصد اور رمضان کے برکات کے احساس میں تازگی لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کی آمد سے پہلے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس میں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو انتہائی برکتوں والا مہینہ ہوگا۔ دن تو اس کے ہو سکتا ہے کہ 29 ہوں یا 30 ہی ہوں، یقینی بات ہے 30 سے بڑھ کر تو نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اس کو عظیم بھی فرمایا ہے اور اس کو مبارک بھی فرمایا ہے۔ تو جب تک ہم اس کی قدر و منزلت دل میں نہیں بٹھائیں گے تب تک یقین کیجیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ خطبے میں تفصیلاً عرض کروں گا، لیکن اتنی بات آپ کے ذہن میں، میرے اور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمیں آنے والے مہینے کی قدر و منزلت، اس کے مرتبے اور اس کے مقام اور اس مہینے کے مقاصد کو ذہن میں رکھ کر اس مہینے کا استقبال کرنا ہے۔ تیسری بات جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے حوالے سے خطبے میں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا شہرن، یہ عظمتوں والا ایسا مہینہ ہے جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، کہ جس کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ ہے اصل میں اس مہینے کی فرضیت کی آیت۔ فمن شہد منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ،
اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے جو جینون ہو، صرف رمضان کے مہینے میں بیمار نہ بن جائے یا صرف رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو معذور نہ سمجھ لے، بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، جو شخص بغیر شرعی عذر کے، یعنی وہ رخصت جو دین اس کو دے رہا ہے، یا بغیر کسی جینون بیماری کے ایک دن بھی رمضان کے مہینے کا روزہ نہیں رکھتا، ایک دن بھی چھوڑ دیتا ہے بالفرض خدا نخواستہ، تو لم یقضہ صوم الدہر کلی و انسام، ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے اس روزے کی قضا نہیں ہوگی۔ ساری عمر روزہ رکھتا ہے، ساری عمر اس کی قضا ادا کرتا رہے، چونکہ جو برکتیں رمضان کے دنوں کی ہیں وہ تو نصیب نہیں ہوگی، اور رمضان کے مہینے میں پہلے روزوں کی قضا ممکن نہیں، وہ تو وہ خود فرض ہے۔ تو اس لیے یہ طے کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم رمضان کے مہینے کے سارے روزے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے فرض کی ادائیگی کی صورت میں رکھیں گے۔ چوتھی بات، میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ ایمان میں تازگی کا مہینہ ہے، لہذا یہ طے کریں کہ اس پورے مہینے میں، ویسے تو ہمیشہ کے لیے لیکن خاص طور پر اس مہینے میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ، جو اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، وہ حقوق العباد میں سے کوئی فرض ہے، وہ حقوق اللہ میں سے کوئی فرض ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، وہ روزے کے فرض کی صورت میں ہے، وہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صورت میں ہے، وہ دیگر جو انسانوں کے حقوق مجھ پر ہیں اس کے حوالے سے کوئی فرض ہے، جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے فرض کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ 70 کا جو عدد ہے یہ عربی میں 70 کے لیے نہیں آتا، 70 کا عدد 70 کے لیے نہیں آتا بلکہ کثرت کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے آتا ہے جی؟ کثرت کے لیے آتا ہے۔ اور جس کو اللہ کثرت قرار دے، جس کو اللہ کہے یہ کثیر ہے، اور جس کو اللہ کے حبیب فرمائیں کہ یہ کثیر ہے، آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا کثیر ہوگا۔ وہ میں نے آپ کو حاتم طائی کی بات سنائی کہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایک مٹھی جو کی دے دیجئے، تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کو ایک بوری اٹھا کے جو کی دے دو۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو مٹھی مانگ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا ہماری مٹھی اتنی ہوتی ہے، جتنا کوئی عظیم ہے اس کی عطا بھی اتنی ہی عظیم ہے۔ تو لہذا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اپنے اوقات کو مینج اس طرح سے کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نماز با جماعت ادا ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آئندہ 11 سالوں میں اللہ تعالیٰ نماز با جماعت ادا کرنے میں مدد فرماتے ہوئے آسان کر دیں گے۔ رات کو تراویح میں شریک ہوں۔ اس لیے اس جملے پر ذرا غور کیجئے، اگرچہ روزہ فرض ہے اور تراویح نفلی عبادت ہے، لیکن یہ جو فرق ہے فرض کا اور نفل کا، یہ ٹیکنیکل فرق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟
یہ ٹیکنیکل فرق ہے. ہمیں اس تقسیم پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں اجر پر جانا چاہیے. اس لیے کہ جو اجر اللہ کے حبیب نے فرض روزے کا بتایا ہے، 100% وہی اجر اللہ کے حبیب نے تراویح کا بتایا. فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. ہو بہو یہی الفاظ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے قیام اللیل کے لیے وہی الفاظ اللہ کے حبیب نے استعمال فرمائے جو روزے کے لیے استعمال فرمائے، کہ جو قیام اللیل رمضان کے مہینے میں کرتا ہے، تراویح کی صورت میں شریک ہوتا ہے، تہجد میں شریک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. بالکل ہو بہو وہی الفاظ. پانچواں کام جو رمضان کے مہینے میں کثرت سے کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس پر انشاءاللہ ایک مستقل خطبہ جمعے کے خطبات میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن میں اتنی بات آپ سے عرض کروں کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کا مہینہ قرآن سے شغف کا مہینہ ہے، قرآن سے مناسبت کا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قرآن اور روزہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کی شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ یقول الصیام، روزہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا یا رب انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. ہم یہ نہ سوچیں کہ روزے کو اللہ نطق کیسے نصیب فرمائیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے. تو لوگ کہیں گے تم کیسے بول رہے ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس نے بلوایا ہے جس نے زبان کو اور ہر چیز کو گویائی کی قوت عطا کی ہے. تو گویائی کی، بھئی یہ زبان کا جو لوتھڑا ہے اس کو بھی جو گویائی کی قوت عطا ہوئی ہے، یہ کس کی مہربانی سے عطا ہوئی ہے؟ اللہ کی مہربانی سے عطا ہوئی ہے. تو یقول الصیام، روزہ یہ کہے گا انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار. اے اللہ اس کو میں نے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہشات نفس، جائز مقامات پر خواہشات نفسانی کی تکمیل سے بھی میں نے اسے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجیے. ویقول القرآن، اور قرآن یہ عرض کرے گا یا رب انی منعتہ النوم باللیل. اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، تھکا ہوا تھا، کاروبار زندگی سے تھک ہار کے آیا، لیکن مجھے سننے کے لیے، مجھے پڑھنے کے لیے کھڑا ہے، میری تلاوت سن رہا ہے، کر رہا. سننا پڑھنے سے بھی افضل. میں نے جو جملہ کہا ہے قرآن کا سننا پڑھنے سے بھی افضل، اس لیے کہ قرآن کا سننا واجب ہے، اور واجب ایک نفلی عمل سے افضل ہوگا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. قرآن سن رہا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور کھل کر یا چھپ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن کریم فرما رہے ہیں.
لیوفیہم اجورہم، ہم ان کے اجر کو پورا 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 دیں گے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے بڑھا کر بھی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یقول قرآن کہے گا یا رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کیجئے۔ تو حضور فرماتے ہیں فیشفعان، لوگو یہ بشارت تم سن لو کہ ان دونوں کی شفاعت یقیناً اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو یہ تو ایسے شفیع ہیں جن کی شفاعت کے قبول ہونے کی بشارت کس نے دے دی ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے سچے نے، جن کی شفاعت یقیناً قبول ہوگی۔ تو اس لیے قرآن کریم پڑھنا ہے، لیکن سن لو میری بات کہ قرآن کو ختم کرنے کے چکر میں نہ پڑھنا کہ میں نے 10 قرآن ختم کیے ہیں، 5 ختم کیے ہیں۔ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو۔ اس پر تفصیلی بات عرض کروں گا۔ چھٹی بات جو ہم نے قرآن رمضان مبارک کے مہینے میں جس کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ کہ ماہ رمضان مبارک میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ہم کھانے سے بھی رک گئے، پینے سے بھی رک گئے، حلال چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا لیکن حرام چیزیں نہیں چھوڑتے۔ حلال چھوڑ دیا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر حلال چھوڑ دیا، لیکن حرام نہیں چھوڑا۔ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، بد نظری حرام ہے، غیبت کرنا بھی غیبت سننا بھی دونوں حرام ہیں۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ آپ نے سگے بھائی کا مردہ سگے بھائی کا گوشت کھانا تم پسند کرو گے، فکرہتموہ، یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ غیبت اس سے بھی زیادہ بدتر۔ لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ گاڑی کا شیشہ، گاڑی کا اے سی آن ہو اور چاروں شیشے نیچے کر دیے جائیں، ٹھنڈک ہوگی؟ نہیں بتایا آپ کو؟ نہیں پتا؟ زور سے بتائیں، زور سے بتائیں۔ اور جی رمضان کا اثر نہیں ہو رہا مولانا صاحب، رمضان میری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہا۔ بھائی رمضان کی تبدیلی کیسے آئے؟ ہم نے گاڑی کا اے سی آن کیا، چاروں شیشے نیچے کر دیے، گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی، آپ کو شیشے اوپر کرنے ہوں گے، آپ کو گاڑی کے چاروں شیشے بند کرنے ہوں گے۔ 2 آنکھیں بھی 2 شیشے ہیں اور 2 کان بھی 2 شیشے ہیں۔ ان 2 آنکھوں پر اور ان 2 کانوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ پھر دیکھیے اس کے اثرات، پھر اس کی برکات آئیں گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، اور جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا، جھوٹے کردار سے باز نہیں آتا، جھوٹے کام کیے چلا جا رہا ہے، بول نہیں رہا لیکن کام جھوٹے کیے چلا جا رہا ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ مِن صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کئی راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
یہ کون ہیں؟ جنہوں نے روزہ تو رکھا ہے، قیام تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے تقاضوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ تو لہذا ہم طے کریں، اور سن لیجئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تمہارا روزہ ہو، جن دنوں میں تمہارے روزے ہوں یا جب تمہارا روزہ ہو، فلا یرفس، تو بیہودہ بات نہیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فحش کلامی نہیں کرنی، بیہودہ بات نہیں کرنی زبان سے۔ ولا یسخب، جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں۔ مومن کو تو سجدہ ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا بدترین ہے وہ آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ماں باپ کو گالی؟ آپ کو آج کے دور کا تو اندازہ نہیں کہ آج تو ماں باپ کو لوگ مار رہے ہیں۔ تو استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ فرمایا جب تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گو، گویا تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی۔ ولا یسخب، جھگڑا نہ کرے، گالی گلوچ سے بچے۔ فإن سابہ احد او قاتلہ، اگر کوئی اس سے جھگڑتا ہے یا اس کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اتنا کہہ دے فلیقل انی صائم، کہ بھائی صاحب سوری، میں روزے سے ہوں، میرا عمل مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میں رد عمل کے طور پر آپ کے ساتھ وہ سلوک نہ کروں جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں۔ تو حلال تو چھوڑا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑتے، حرام بھی چھوڑنا ہے، حرام بھی چھوڑنا ہے۔ ساتویں بات کہ سحری ضرور کرنی ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ رات کو جاگتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ رات کو جاگنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، سونے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ چلو رات کو اگر کسی مقصد کے تحت جاگ رہا ہے یا کاروباری ضرورت کے تحت جاگ رہا ہے تو جاگے، لیکن سحری ضرور کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے ایک گھونٹ سحری کا، دودھ کا یا چائے کا یا پانی کا تم پی لو، سحری ضرور کرو، ایک کھجور کھا لو۔ تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکۃ، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ ایک صحابی سے فرمایا آؤ سحری کے ساتھ میں شریک ہو جاؤ، یہ برکت والا کھانا ہے۔ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، میں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور اگلا ارشاد تو یقین کیجئے دل کو خوش کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ تعالی اور فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیج رہے ہیں۔ اللہ خصوصی عنایات نازل کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی عنایات طلب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سحری کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، چائے تھوڑی کریں، چائے بادام اور کھجوریں ایک چائے کے کپ کے ساتھ کھا لیں، ٹھیک ہے۔ اپنا کھانا چینج کرو۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ عرض کیا کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو ہمارا کھانا بیان کیا ہے، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا غلہ وعنبا انگور وقضبا زیتون سبزیاں ونخلا، جو جی قاری صاحب درست کرتے جائیے، کھجوریں، وحدائق غلبا، جی، اور تر و تازہ پھل، وفاکہتا، ڈرائی فروٹ اور سلاد۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمارا کھانا بتایا ہے، تو کھانا ذرا صحیح کریں۔ یہ KFC اور
میکڈونلڈ کو فون کر کے کہ فٹافٹ پہنچاؤ ہم نے سحری کرنی ہے، خدا کے لیے اس سے باز آئیں۔ خاص طور پر افطاری کے وقت یہ ڈرنکس، یہ پیپسی، یہ تو انتہائی مہلک ہیں، صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ، چونکہ معدہ خالی ہے، لہذا بالکل اس سے باز آنا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں پکوڑے بھی چھوڑنے چاہیے، معدہ خالی ہے، مرچیلی چیزیں کے بجائے یہ جو اللہ نے جو ہماری خوراک قرآن میں بیان کی ہے 30ویں پارے میں، اس کو اختیار کریں۔ اور 8واں کام یہ ہے کہ شہر المواسات، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہارا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، دو ان کو وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، من مال اللہ، اللہ کا مال جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور 9ویں بات یہ کہ ملازمین پر ان دنوں میں ہاتھ ہلکا کرو۔ من خفف عن مملوکہ، جو اس مہینے میں اپنے ملازمین اور اپنے ماتحتوں پر کام کا بوجھ کم کر دیتا ہے، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم کی آگ سے اللہ اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اور 10واں کام یہ کہ دعاؤں کی کثرت کرو، سحری کے وقت بھی اور افطار سے پہلے بھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، اللہ کو یاد کرنے والا رمضان کے مہینے میں اس کے لیے طے ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ وسائل اللہ فیہ لیجاب، اور اس مہینے میں مانگنے والا اس کی دعا یقیناً اللہ قبول فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا مومن کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، افطار کے وقت افطاری کی بھی ملی اور دعاؤں کی قبولیت کی بھی۔ اللہ اس انداز سے آنے والا مہینہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا